بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نوکر چاکر، مٹن کا سالن، منرل واٹر اور بغاوت کا ملزم یا جمائی راجہ، یہ آگے سوالیہ نشان، اس کو تصور کر لیں۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پر بات کروں گا۔ دیکھیں، شہباز گل صاحب جو کہ عمران خان کے چیف آف سٹاف کہلائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیڑا ہوتا ویسے سیاسی جماعتیں جو ہے، میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے سر۔ میں نے 30 سال ہو گئے سیاسی جماعتیں کور کرتے ہوئے، اور اس سے پہلے جتنی بھی ایج تھی اس میں پولیٹیکل ایکٹیویزم بھی کیا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں سرخ انقلاب آئے گا اور پاکستان کا جو مزدور طبقہ ہے اس کے حالات بدلیں گے۔ میں ویسے آج بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، لیکن چیزیں بہت زیادہ بدل گئیں۔ وہ زمانہ اور تھا، آج زمانہ آئی ٹی دا آ گیا پائن، ہوں ہائیبرڈ وار ہے۔ تو وہ وار جو ہے، وہ جو ہمارے دور کے کامریڈ تھے وہ بیچارے نہیں لڑ سکتے، میں بھی نہیں ابھی تک لڑ سکا، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب یہ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، بڑا رولا پایا کہ جناب بڑا ظلم و ستم ہو گیا سر انہوں نے، یہ عمران خان اینڈ کمپنی نے رولا پایا ہوا ہے۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو ایک جو ہے نا گرفتاری کے واقعات جو ہیں وہ سارے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 9 اگست کو بھائی وہ شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے تھے، نکلے تھے بنی گلہ سے، جا رہے تھے کھانا کھانے۔ جس دوست کو انہوں نے فون کیا تھا میرے ذرائع کے مطابق، اس سے انہوں نے کہا تھا کہ یار میں نے 2 دن ہو گئے میں بھوکھا، میں نے روٹی کھوا دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب کے گھر میں وہ تھے بنی گالہ میں، 2 دن تو پائن نے کچھ نہیں سکھا تھا۔ اندازہ لگا لیں عمران خان کی مہمان نوازی کا سبق ہے، نشانی ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ عمران خان اتنا اپنے چاہنے والوں کی قدر کرنے والا آدمی ہے۔ پھر ایک تصویر ہے، کل ملاقات کی ہے سر یوٹیوبرز کے ساتھ عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب خود کرسی پہ بیٹھے ہیں اور باقی بیچارے سارے پھنجے بھائے نے۔ یہ بھی ایک نشانی ہے، سمجھدار لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پائن کس طریقے دے نال عمران خان جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب یا حمزہ شہباز شریف صاحب، یعنی حمزہ شہباز شریف صاحب کا میں ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ سیاسی قد کاٹ کے اعتبار سے جو 2 بڑی شخصیات تھی ان کے مقابلے میں ان کا وہ سیاسی قد کاٹ نہیں ہے۔ وہ بھی سر جب ملتے ہیں نا، جو ان کے گھر جاتے ہیں تو اٹھ کے ملتے ہیں پائن، بوئے تکر چھڈن آندے نے کم از کم، لیکن اگر لین نہیں آ سکتے چھڈن آندے نے، اور پورے طریقے کے ساتھ پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اگلا ملنا نہ سمجھتا ہے کہ یار میں واقعی میری کوئی عزت ہوئی ہے۔ اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا، صرف یہ ہے کہ آپ کی اپنی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کے بعد بھی لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے آج نہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ اس دنیا میں حیات ہیں، نہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور نہ ہی حمزہ صاحب پاکستان میں موجود ہیں، لیکن میں اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو عمران خان نہ جڑے ملن والے نا، وہ بھائیں دسن گے کہ اسی جڑا گئے ساں تے وہ سانوں نے پونجے بایا سی، آپ بھائی کرسی تے بیٹھا سی۔ یہ ہے عمران خان کی شخصیت بتاتی کہ بھائن نو عزت بےزتی، شرم حیا، گھر آئیدہ کوئی احترام، ان چیزوں سے اس کا کوئی تعلق واسطہ بالکل نہیں ہے۔ اب بھائی پتہ نہیں کتوں آ گیا تھے، مسلط ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ شہباز گل صاحب بھائی انہوں نے گھروں نکلے، بھوکھا سی روٹی دے چکر چ نکلیا، اور 9 اگست کو وہ نکلے تو بنی گالہ کے باہر وہ پائن پھڑے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جناب 10 کو انہیں پیش کیا گیا عدالت کے اندر۔ عدالت 2 دن کا دیا ریمانڈ، اور 2 دن کے ریمانڈ کے بعد وہ پھر جوڈیشل ہو گئے تھے۔ اب ان 2 دنوں میں یا جب وہ گرفتار ہوئے تو وہ پہلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا میں نے روٹی کھوا دوں۔ 2 دن تک تھانے کوئی پتہ کرن نہیں گیا پائنوں دا، نہ کوئی روٹی آئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے مطابق سر روٹی بھی دیتی گئی انہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گئے جیل میں وہ رہے 17 تاریخ تک۔ 17 تاریخ کو دوبارہ وہ جب آئے تو پھر جو حالت تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اب بتائیں کہ اگر کوئی ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا ہے، کو مار کٹائی ہوئی تو پائن پھر جیل چاہیے ہوئے گی، اور جیل کس کے انڈر ہے؟ پنجاب حکومت کے انڈر ہے۔ تو پائن پنجاب دے سی ایم نے پوچھ لو، پائن بھیجے نے پوچھ لو، خان صاحب فون کر کے کہ ایک ہی کیتا ہے میرے بندے دے نال۔ باہر وہ ایک ٹوٹل، میرا ڈے فرسٹ سے موقف یہ ہے کہ ٹوٹل ٹوپی ڈرامہ ہے، ٹوٹل ایک ڈرامے بازی ہے جو کی جا رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہوتے ہیں نا اپنا پولیٹیکل پریزنرز، وہ جس طریقے سے ان کے ساتھ ماضی میں ظلم و ستم ہوتا رہا ہے، میں آپ کو اس کی
کافی ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں ایک شخصیت کی مثال دینے لگا ہوں جو بہت نون ہیں، جن کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جو سینیٹر رہے ہیں، وفاقی وزیر رہے ہیں، نواز شریف کے بہت قریب ہیں، کسی دور میں پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پھر ان کا کوئی اختلاف ہو گیا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں آ گئے۔ نام ہے ان کا سینیٹر پرویز رشید۔ سینیٹر میں نے اس لیے کہہ دیا کیونکہ وہ سینیٹر رہے ہیں، آج کل سینیٹر نہیں ہیں۔ پرویز رشید صاحب جو ہے نا، وہ 12 اکتوبر 99 کو جب پرویز مشرف صاحب نے ملک کے اندر مارشل لا لگایا تو ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد کتنے روز ان کو کسی نامعلوم جگہ پر لے کے رکھا گیا، گھر سے اٹھایا، ہاتھ پیچھے باندھ دیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، نامعلوم جگہ تھی۔ آج تک پرویز صاحب کو نہیں معلوم کہ وہ جگہ کون سی تھی جہاں رکھا گیا۔ جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، اور وہ یعنی ناقابل بیان ہے فرینکلی۔ اچھا، اب وہ میں آپ کو کیوں میں کہہ رہا ہوں ناقابل بیان ہے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اس کے بعد جب تسلی ہو گئی بھائی انہوں نے دی، کافی عرصے بعد، اور یہ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے کی کہانی نہیں ہے سر، یہ کم از کم کو 3-4 ہفتوں کی کہانی ہے کہ 3-4 ہفتوں بعد جا کے تسلی ہوئی سی انہوں نے دی۔ پھر ان کو ڈیفینس تھانہ میں لاہور کے اندر ان کے حوالے کیا گیا، وہ ان کو لے گئے ڈیفینس تھانے سے صدر تھانے، وہاں سے سر ان کو پھر جوڈیشل کر دیا گیا تھا اور وہ جیل میں رہے۔ جیل میں کافی عرصے بعد، تقریباً 1 ماہ بعد جا کر ان کی بیوی اور بیٹی سے ملاقات کروائی گئی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس دوران ہوا یہ کہ ہمارے دوست ہیں محسن گرایا صاحب، لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور مزمل سہروردی صاحب، بڑے معروف آدمی ہیں، وہ صحافی ہیں اور مختلف چینلز کے اوپر وہ اکثر آپ نے ان کو سنا ہوگا۔ وہ دونوں صاحب جو ہیں ان کے پاس جیل کی بیٹ بھی ہوا کرتی تھی، اور یہ دونوں صاحب کا زبردست جو ہے نا کیا کہنا چاہیے ایکسپیرینس ہے کہ وہ جو بوتھ سائیڈز ہیں نا، یعنی پرویز والی سائیڈ ہو، پرویز مشرف والی سائیڈ ہو یا مسلم لیگ نون والی سائیڈ ہو، دونوں سائیڈز کے اوپر وہ ایکولی پاپولر بھی ہیں اور ایکولی ان کے تعلقات بھی ہیں۔ جیل کی بیٹ بھی کیا کرتے تھے محسن گرایا صاحب، مجھے پرسنلی معلوم ہے، تو وہ جیل چلے گئے اور کسی طرح سے ان کی ملاقات ہو گئی پرویز رشید صاحب کے ساتھ۔ وہاں پر انہوں نے حالت دیکھی کہ بھائی صاحب جڑے نے پرویز رشید صاحب انہی کپڑوں میں تھے جن کپڑوں میں انہیں مہینہ ڈیڑھ پہلے گرفتار کیا گیا تھا سر، ٹھیک ہے، اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا تھا وہ نشان تھے کپڑوں کے اوپر ابھی تک لگے ہوئے۔ انہوں نے آ کے خبر شائع کر دی روزنامہ خبریں کے اندر، اور وہاں سے بات پبلک ہوئی، تو پھر اس کے بعد جا کر ان کی بیٹی نے اور بیوی نے بڑی یعنی عدالتاں پٹیشنہ کر کے تے ملاقات دا وقت لیتا۔ وہاں پر جا کر جب انہوں نے اپنے باپ کی صورتحال دیکھی بیٹی نے، تو بیٹی ہوتی سر، نہیں رہا گیا، کافی انہوں نے پھر وہاں پہ شور مچایا، وہ کہانی الگ ہے کہ پھر کیا ہوا، لیکن میں کہنا ہی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تک پرویز رشید صاحب نے اپنے اوپر ہونے والی ظلم کی داستان پرائیویٹ محفلوں میں بھی سنانے سے گریز کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور شخص کی مثال دے سکتا ہوں، میاں جہانگیر ان کا نام تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اب دنیا میں نہیں رہے۔ میاں جہانگیر صاحب نے ایک تقریباً 9.25 سال جو ہے جنرل ضیاء کے دور میں جیل کاٹی سر، اور وہ فائنلی جب رہا ہوئے تھے کافی عرصہ بعد جا کر، میں روزنامہ وقت میں ہوا کرتا تھا، وہ وقت اخبار ابھی آنا تھا، اور مجھے یہ آئیڈیا آیا کہ یہ جو پولیٹیکل پریزنر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم جو سیاسی، شخصی، انسانی، سماجی آزادیاں جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، تو یار انہوں نے بڑی تاریخ دیویچنا قربانی دیتی ہے، یہ تاریخ راہوں میں مارے جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کا ایک پروفائل بنایا جائے، تھوڑی گفتگو ان سے کی جائے۔ میاں جہانگیر کے گھر میں چلا گیا ایک فوٹوگرافر کو لے کے، ٹیپ ریکارڈر نال تھی میرے، وہ لاہور کے ایک رام گڑھ علاقہ ہے وہاں پہ رہتے تھے، تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب میں اس غرض سے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا اے تکے پے نے اے کھا، جڑی چھالیا پئی اے کھا، روٹی کھانی دس، تے ایہو جی گفتگو نہ کر، تو نکل اتوں، اسی ایس لیے قربانی نہیں سی دیتی کہ ایک دن آ کے کوئی صحافی ساڑی داستان چھاپے گا تو اسی مشہور ہوں گے۔ ہم نے مشہور ہونے کے لیے گرفتاریاں نہیں دی تھی، نہ یہ سٹرگل مشہور ہونے کے لیے کی تھی، ہم نے اس ملک میں آئین اور انسانی اور شخصی، سیاسی، سماجی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی۔ یہ ہوتا ہے سر
ایک پولیٹیکل پریزنر، یہ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے ضمیر کے قیدی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے سوسائٹیز آگے بڑھتی ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں سر، بہت سارے لوگ ہیں، کامریڈ جاوید اقبال ہیں، میں محبوب خان ہیں، میں نام لینا شروع کروں پائن مکدے نہیں گئے، ٹھیک ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ اور یہ صرف دو مارشالاؤں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آپس میں جو ان کے ایک دوسرے نال باقاعدہ طور پہ ایک ٹسل تھی اور 90s کی دہائی میں، اس دوران بھی جو کچھ ہوتا رہا نا، وہ بھی کہیں نہ کہیں آنا چاہیے مارکیٹ میں۔ میں ویسے ان دوستوں سے، یہ جو بزرگ ہیں، سینئرز ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کسی ضبط تحریر میں لائیں، کتاب کی صورت میں لائیں، تاکہ نوجوان نسل اگر کوئی پڑھنا چاہے تو انہیں پتہ لگے کہ یہ جڑی آزادی بولنے کی، لکھنے کی، موومنٹ کی، جو آئین جیسے کھیڑنے پہ ہیں، یہ ساری گفتگو جڑی ہے نا سر، یہ ان لوگوں کی جد و جہد کی مرہون محنت ہے۔ تو پائے نا وہ ہوندے نے، ایہو جے نہیں ہوندے۔ اے جڑی ویڈیو آئی ہے پائے ہن کہ جناب اتنے نوکر چکر بھی موجود نے، اتنے جناب مٹن دے سالن دی آفر ہو رہی ہے، اتنے جناب منرل واٹر دی بوتل پئی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو انج رکھیا ہے جی میں جمائی راجہ رکھیا ہوندا۔ یہ بغاوت کا ملزم ہے حضور۔ اور 144 جی بندہ گرفتار ہوتا سی، دفعہ 144 میں سر مار مار کے تھانے کے اندر وہ حال ہوتا تھا اس کا نوجوان کا کہ مطلب میں بیان نہیں کر سکتا، اس طرح سے ظلم کیا جاتا تھا حضور۔ تو یہ بھائی صاحب جنہوں نے بڑا رولا پایا ہے عمران خان ہے کہ جناب ہائے ہائے بڑا ظلم ہو گیا، میں آپ سے عرض کروں کہ اس جو ویڈیو ہے اس میں وہ پولیس والے دو موجود ہیں، ایک نوکر صاحب نوکر ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے ملازم ہے، نوکر کا لفظ ظاہر ہے کہ وہ ایک میری نزدیک میرا خیال شاید توہین کے معنوں میں آتا ہے، اس لیے ملازم کہہ لیں، چلیں خدمت گزار کہہ لیں، یہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ سر کھانے میں کیا کھائیں گے، مٹن لے آؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں کچھ لے آؤ بس بھوک لگی ہے جلدی لے آؤ۔ اور وہ جو ہے اپنا پوچھتا ہے کہ سر پانی لے آؤں؟ انہوں نے کہا نہیں سر پانی نہیں، آپ اس طرح کریں کہ بس جلدی سے لے آئیں کیونکہ میں نے جب کھانا ہے تو اس کے بعد میں نے نیبلائز بھی کرنا ہے۔ اور ساتھ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ پانی موجود ہے، تو منرل واٹر دی بوتل پئی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ایکچولی آپ کو کہ سر یہ سہولتیں ہیں اس بھائی کو جس کے اوپر مقدمہ درج ہے اداروں کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی جو کوشش اس نے کی ہے نا ARY چینل کے اوپر، اس کا وہ مقدمہ ہے سر۔ اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہائے ہائے بڑا ظلم ہو گیا، اسی نہیں بھولیں گے، IG نو نہیں چھڈاں گے، DIG نو نہیں چھڈاں گے، اس مجسٹریٹ خاتون نو نہیں چھڈاں گے۔ یہ بھائی صاحب اندر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور باہر عمران خان رولا کی پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں صرف حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک نا شخصیت ہوتے تھے آغا شورش کشمیری صاحب۔ آغا شورش کشمیری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی جو ایک اس وقت کی اپنے وقت کی ایک پولیٹیکل کلاس تھی، یعنی وہ جو ان کے نزدیک وہ جد و جہد کرتے تھے، بہت سارے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں، میرا بھی ان کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے۔ وہ آغا شورش کشمیری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک الزام لگا دیا، بھٹو صاحب کا دور تھا، بھٹو صاحب بڑی پاور میں تھے، 72-73 کی بات ہے، ابھی 73 کا آئین نہیں بنا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ بھٹو صاحب کے پاس یعنی مکمل اختیارات اس وقت موجود تھے، کیونکہ جب آئین آ جاتا ہے نا سر تو پھر اختیارات کی تقسیم ہو جاتی ہے، پھر ایسے نہیں ہوتا کہ جناب ایکو بندہ جو چاہے گا ہوتا رہے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ پھر آئین ہوتا ہے، آئین میں اختیارات لکھے ہوتے ہیں، کس کا کیا اختیار ہے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ یہ آئین ہے پاکستان کا، اس میں سپریم کورٹ کے اختیارات درج ہیں، اس میں ہائی کورٹ کے اختیارات درج ہیں، اس میں پارلیمنٹیرینز کے اختیارات درج ہیں، اس میں فوج کا جو دائرہ کار ہے وہ درج ہے، اس میں پولیس بیوروکریسی، ہر ایک کو پائن ذمہ داریاں دیتی ہیں کہ تسی اپنے اس مدار دے وچ گھومنا ہے، باہر نہیں آنا، جے مدار تو باہر آؤ گے تو ایک دوسرے نہ ٹکراؤ ہوئے گا، اور ایسا ہوتا ہے۔ اسی بات کا جو ہے نا رونا ہے اصل میں پاکستان کے اندر، کہ پاکستان کے اندر جس ادارے کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے ان کے تحت وہ بھائی وہ نہیں کرتا، دوجیاں دے کام کرن ٹر پیندا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جو ہے معاملہ یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتا ہے اور آئین و قانون کی عملداری نہیں ہوتی۔ یہی وہ جد و جہد ہے سر جو جب سے آئین پاکستان بنا ہے تب سے جاری ہے کہ پائے اپنے اپنے دائرے کار دے وچ رہو، اس سے زیادہ لڑائی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال سر ہوا یہ کہ شورش کشمیری صاحب نے بھٹو صاحب پر کرپشن کا الزام لگا دیا۔
اچھا اب بھٹو صاحب جو تھے وہ بڑے ایک کیا کہنا چاہیے کرپشن لیس قسم کے کریکٹر تھے. ان کے اوپر الزام نہیں لگا سکا جنرل ضیاء بھی 10 سال دے وچ تے اے تے پائن بڑا مسئلہ سی بھٹو صاحب کے لیے کہ میرے پہ کوئی الزام لگا دے وہ بھی کرپشن کا. تو بھٹو صاحب نے فوری طور پر عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا اور عدالتی تحقیقات والے پائن پہنچ گئے شورش کشمیری دے کول کہ باؤ جی آؤ دسو ذرا اے تسی الزام لایا بھٹو صاحب نے اور بھٹو صاحب نے اپنے خلاف انکوائری کا ایک آرڈر کر دیا تو اب آپ پیش ہوں. اب ظاہر ہے شورش کشمیری کو کسی قسم کا کوئی ثبوت ہے نہیں سی ایویں بھائی نے گل کرتی جی عمران نہیں کر دیندا گل ایسا ہی بھائی نے بھی گل کرتی سی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ شورش کشمیری صاحب جو ہے نا وہ پھر گرفتار ہو گئے جھوٹ بولنے کے الزام میں اور بڑی مشکل سے پھر کوثر نیازی ہوا کرتے تھے بھٹو صاحب کے وزیر رہے ہیں انہوں نے پائن معافی تلافی کرائی. کوثر نیازی صاحب بھی بیسیکلی پرلے پاسوں آئے سن. یہ بھٹو صاحب والا پاسا جڑا نا یہ وہ پاسا تھا جس کو میں کہتا ہوں کہ کھبے پاسے دے لوگ اور سجے پاسے دے لوگ سن. تو یہ ادھر سے ادھر آئے ہوئے تھے. ان کے ظاہر ہے آغا شورش کشمیری صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات تھے. آغا صاحب ادروائز بہت اچھے لکھاری تھے. انہوں نے ان کی جو علمی خدمات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں ان کے پولیٹیکل ایک کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آغا صاحب پائن پھر بڑی ترلے پا گئے معافی مانگ کے نا کہ 2 ہفتے بعد واپس آ گئے تھے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پھر جب تک وہ زندہ رہے تب تک انہوں نے بھٹو صاحب کے حوالے سے سیاست تو کی لیکن کبھی کوئی الزام نہیں لگایا پائن نے. یہ میں آپ کو بتا دوں. تو ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس آڈیو ہے میرے پاس ویڈیو ہے میرے پاس مکمل تفصیلات ہیں. تو آئی جی اسلام آباد یا فیڈرل گورنمنٹ بنائے ایک تحقیقاتی کمیشن اور جناب باقاعدہ طور پہ اعلان کرے رولا پا دے کہ عمران خان صاحب آؤ ثبوت دیو کتنے ظلم ہوا شہباز گل دے نال ویڈیو دیو. ساتھ ان صحافیوں کو بھی بلا لے ساتھ ان سیاسی رہنماؤں کو جنہیں دلی سے شہباز گل دی محبت بڑی پھٹ کے آ رہی تھی ان کو بھی بلا لے جو کہتے تھے ہم نے ویڈیوز اور تصاویر دیکھی ہیں کہ آؤ پائیں دسو کتنے. عمران خان صاحب جو ہے نا سر ان کے پاس کچھ نہیں ہوا چ گلاں جھوٹ چتالی وہ سر سدھے ہو جائیں گے بہو جی. یقین کیجئے وہ قانون آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے کہ آپ جب الزام لگائیں گے ثابت نہیں کر سکیں گے تو پائن پھر تنل جو ہوئے گا آپ اس کو سزا بھگتے جو بھی درج ہے 6 مہینے 3 مہینے 2 ہفتے 2 سال جو بھی ہے وہ بھگتے پھر آپ آگے. تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. لگ سمجھ جائے گی پائن عمران خان نو. ابھی تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ریاست جو ہے وہ جب اپنے ایکٹ کرتی ہے تو کیسے کرتی ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں بالکل کسی قسم کی جو ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر جو ایک کیا کہتے ہیں لاڈلا صاحب ہیں عمران خان صاحب ان کے خلاف ریاست کو انہیں ظالمانہ قسم کی ایکشن لے. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پائن پرائے پیسے دے مچھا نہ بناؤ دوجیاں دے کپڑے پا کے ہیرو نہ بنو کو پلہ بھی خرچ کرو خود جدوجہد کرے. پہلی جدوجہد تو آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کو آئی ایس سی بتاتی تھی وہ تو آپ بتا چکے ہیں کہ آپ حساس اداروں کے ٹاؤٹ رہے ہیں وہ تو آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ جدوجہد تے کر دو ختم. آج تو نویں گل کرو پائن اور پھر پتہ چلے آپ کو کہ بولنے کی قیمت کیا ہوتی ہے. آپ کو وہ پرائس پے کرنی پڑے آپ کو جھوٹ بولنے کی قیمت پے کرنی پڑے. سر میں بار بار کہتا ہوں کہ میں آئین پاکستان کا پابند ہوں اگرچہ میرے کچھ تحفظات ہیں. مثال کے طور پہ آرٹیکل 62 63 میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی آئین میں ہونا چاہیے. اس میں کچھ ایسی شکیں ہیں جو میرا خیال ہے کسی سے بھی پوری نہیں اتر سکتی ہیں. انسانوں پر تو نہیں ہو سکتی کم از کم. ٹھیک ہے یعنی صادق و امین میرا نہیں خیال کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی مکمل صادق و امین ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا لیکن ولی اللہ ہی ہوئے گا پھر پائن کوئی ہوئے گا. نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن مکمل صادق و امین نہیں کوئی ہو سکتا. یہ میرا اپنا خیال ہے. تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہیں لہٰذا امپلیمنٹ ہونی ہے. اسی طرح آزادی اظہار کے حوالے سے میں مکمل بولنے کی آزادی کے حق میں ہوں. بول کے اللہ آزاد ہیں تیرے یہ اس بات پر میں یقین رکھتا ہوں. لیکن چونکہ آئین کے اندر قانون کے اندر پابندیاں ہیں اس لیے ان کی پاسداری کرنی پڑے گی. وہ پاسداری ساڑھے تو کرائی جاندے ہو یار. کدی عمران شفقت پڑھ لو کدی رضی پڑھ لو کدی عامر میر پڑھ لو کدی جناب متی اللہ نو چک لو ساڑھے تو کرائی جاندے ہو. ایز بھائی نو بھی تو کچھ کرو نا.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اندل بھی وہی سلوک کرو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سر ملک کے وزیر اعظم رہے، ہم میں سے تو کسی نے کبھی نہ وزیر اعظم بننا، نہ ایم پی بننا، نہ ایم این اے بننا، ساڈا تے وہ پاسا ہی نہیں ہے، اسی تے اس راہ دے مسافر ہی نہیں ہیں۔ عمران خان تو وزیر اعظم بن چکے ہیں نا، اگو بھائی پھر بڑھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بندہ ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، جو ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، وہ اگر آئین و قانون کی پاسداری نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ کوئی اتو مخلوق آئے گی جڑی آگے کرے گی۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا باقی جو لوگ ہوں نا، جتنے بھی ہیں، ان سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سر قانون کے مطابق ایکٹ کریں، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ انہوں آپ پبلکلی لے کے آئیں چیزوں کو، اور کوئی چیز غلط نہ کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں، اس کے ساتھ کسی انگل بھی نہیں لائی، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا بات کی ایکچولی۔ تو ایک طرف سر وہ ہیں، یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ جناب جو پرویز رشید اور اس طرح کے جو ہمارے سیاسی رہنما ماضی میں رہے ہیں یا ابھی بھی ہیں، سیاسی کارکن کہہ لیں جنہوں نے سیاسی جدوجہد کی ہے، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کی داستانیں ہیں سر۔ وہ تھے پولیٹیکل پریزنر۔ ایک بھائی نے نوکر چاکر بھی لبے نے، مٹن سالن دی آفر ہو رہی ہے، منرل واٹر اویلیبل ہے، نیبولائز کران دی سہولت اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح حکم دے رہا وہ بھی تسی دیکھ لو۔ تو بھائی نے پولیٹیکل پریزنر کہ یہ غداری دا ملزم ہے یا جمائی راجہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور حکومت نے کرنا ہے اور عمران خان کے چاہنے والوں نے کرنا ہے۔ تو ہوں بھائی نے اے دوجی ویڈیو تو بعد بولتی بند کر لو براہ مہربانی، ہوں نہ رونا پانا کہ جناب شہباز گل نہ بڑا ظلم ہو گیا۔ میں کم از کم نہیں سمجھتا کچھ ہوا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کا جو خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔